اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں اسے ضرور قبول کروں گا. وعدہ ہے نا. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. سوچ لیجیے آپ، وعدہ بھی کس کا ہے؟ ادعونی استجب لکم، دعا مانگو. اور اگر کہیں مستر ہو کر مانگو گے تڑپتے ہوئے دل سے تو پھر کچھ پوچھو مت، جلد قبول ہو جاتی ہے. اور الہا کے ساتھ تو اسی وقت ایک چیز نقد بھی مل جاتی ہے کہ اسی وقت تم محبوب ہو جاتے ہو. قبولیت دعا، موٹر ملے چاہے 10 سال کے بعد، محبوب تو بن گئے اس وقت. ایک نوجوان شادی کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ نیک بیوی سے جو صورت کی بھی اچھی ہو تاکہ نظر بچانا آسان ہو، چاہے اس کی 5 سال کے بعد ہو، لیکن گڑگڑانے سے وہ محبوب ہو گیا. جس دعا میں الہا ہو جائے گڑگڑانا تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت تو مل گئی، ان کی محبت کا مل جانا کم انعام ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر دعا نبوت مراد عاشقاں، عاشقوں کی مراد دعا سے کیا ہوتی ہے؟ جو سخن گفتن باں شیریں دہاں، اس محبوب سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، بات چیت کا موقع تو ملا. اتنا قرب نفل میں نہیں ہوتا. نفل میں وسوسے آ جاتے ہیں، تلاوت میں وسوسے آ جاتے ہیں، مراقبہ کیے ہوئے ہو دل کہیں کاروبار میں پہنچ گیا. لیکن جب گڑ گڑا کر کوئی مانگتا ہے اور آنسو بہ رہے ہوں، اس وقت میں کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، چاہے اللہ ہی کی عشق میں پریشانی ہو کہ اللہ ہم اتنے دن ہو گئے ابھی تک گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، رحم کر دیجیے. اور جب بال سفید ہو گئے تو اور بھی پریشانی بڑھ گئی کہ اللہ اپنے بوڑھے بندے کے سفید بالوں پر رحم کر دیجیے. دنیا کے مالکین بھی، دنیا کے مالک کسی بچے کو نوکر رکھتے ہیں اور اس میں گڑ چرانے کی عادت ہوتی ہے. بازار گیا، وہاں گڑ چرا لیا. بازار سے شکایت آئی کہ آپ کا نوکر بہت نالائق ہے، میرا گڑ چرا لیا اس نے. آپ اس کو کہتے ہیں تم بڑے نالائق آدمی ہو بھائی، تو پیسہ لے لو، تم ہماری کیوں کرتے ہو ایسی حرکت. لیکن جب بڈھا ہو جاتا ہے تب کہتا ہے بھائی دیکھو آپ خدا کے لیے رحم کرو ہے. ہاں، پھر اس کی وہ دیکھ بھال خود کرتا ہے کہ کہیں پرانی عادت کے طور پر گڑ نہ چرانے پائے. کیوں؟ تراہم کی وجہ سے اس کی بڑھاپے پر اس مالک کو رحم آتا ہے. جوانی میں تو فٹ بھی ہے وہ بازار میں، بڑھاپے پر اس کو رحم آتا ہے کہ یہ میرا بوڑھا نوکر ہے، میرے یہاں بڈھا ہوا ہے، میری نوکری میں بڈھا ہوا ہے. لہذا اگر اب اس نے گڑ چورایا بازار میں اور یہ کہیں اس کی پٹائی ہوئی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، تو اپنا آدمی رکھ دیتا ہے ساتھ میں. اس طرح خیال رکھنا، تم بھی جاؤ ساتھ میں. بیٹے کو لگا دیتا ہے، بھتیجے کو لگا دیتا ہے، کوئی اور جوان نوکر لگا دیتا ہے کہ دیکھو یہ بڈھا نوکر ہے، ذرا ان کا خیال رکھنا، یہ گڑ چوراتے ہیں، تم ذرا خیال رکھنا چورانے نہ پائیں. تو اللہ تعالیٰ جب انسان خدا کی راہ میں محنت کرتے کرتے اور کبھی کبھی خطائیں ہوتے ہوتے بڈھا ہو گیا، تب اللہ سے یوں کہو کہ اللہ اب ہم لوگ بوڑھے ہو، بال سفید ہو گئے، اب اس پر آپ خصوصی رحم کیجیے. جیسے دنیا کے مالکان کو اپنے بوڑھے نوکروں پر رحم آتا ہے اور ذلت و خواری و پٹائی کے اسباب سے اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں کہ میرا بوڑھا نوکر ہے، بچپن سے بوڑھا ہوا ہے، اسی گھر میں پلا ہے رحمت کی وجہ سے. تو آپ بھی ارحم الراحمین، دنیا کے مالکان کی رحمت کے خالق ہیں آپ. لہذا آپ ازراہ تراہم اپنے فرشتوں کو ہم پر مقرر کر دیجیے کہ اگر ہم خطا کرنا بھی چاہیں تو کان پکڑ دیں، جہاں جہاں ہاتھ پہنچے وہاں ہمارا ہاتھ کھینچ لیجیے. اے رسیدہ دست تو در بحر و بر، آپ کا ہاتھ تو خشکی اور تری میں ہر جگہ پہنچا ہوا ہے. خوش سلامت ما و ساحل بازور، ساحل تک پہنچائیے ہم کو کشتی ہماری.